بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے میرے تمام جاننے سننے والوں کو السلام علیکم، امید ہیں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے جمعۃ المبارک کے دن کا ایک ایسا خاص عمل لے کر آیا ہوں جو وظیفہ جمعۃ المبارک کے دن پڑھنے والے کو فقیر سے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ والو، آپ جمعۃ المبارک کے دن الحمدللہ ہر مسلمان تسبیحات پڑھتا ہے، اعمال کرتا ہے، جمعہ کی نماز کی ادائیگی کرتا ہے، رب کریم کے سامنے اپنی حاجات کی التجا کرتا ہے اور رب کی ذات بندے کی ہر دعا کو قبول فرماتی ہے۔ لیکن جمعۃ المبارک کے دن تمام وظائف اپنی جگہ، لیکن یہ وظیفہ جمعۃ المبارک کے دن جس گھر میں بتائے گئے طریقے سے پڑھا جائے گا، رب کعبہ کی قسم، رب کعبہ ہر حاجت کو پورا فرمائیں گے، کیونکہ یہ وظیفہ ہے ہی جمعۃ المبارک کے دن کا خاص عمل۔ اور جب کسی خاص وظیفے کو کسی خاص دن کے لیے پڑھا جاتا ہے تو رب کریم سے مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کر آتی ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن مغفرت کا دن ہے، عید کا دن ہے، رب کریم سے خزانے لوٹنے کا دن ہے، رب کو منانے کا، رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہے۔ اللہ والو یا وہابو، اور یہ قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین کا یہ وظیفہ ہے۔ یہ دو اعمال آپ نے جمعۃ المبارک کے دن پڑھنے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ میں سے جو کوئی دکان پر بیٹھا ہے، دفتر پر بیٹھا ہے، سفر میں ہے، حتیٰ کہ رات 9، 10، 11 بج جائیں، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والے ہر جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے، کیونکہ یہ خاص جمعے کے دن کا عمل ہے۔ آپ ہر جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل کیا کریں، اور اس عمل کی فضیلت و برکت اتنی زیادہ ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنے والا اپنی 7 نسلوں کے لیے کامیابیاں، خوشحالیاں، رحمتیں، برکتیں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ ہر جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیا کریں گے تو پورے 7 دن تک آپ ہر طرح کی نظر بد سے، حسد سے، جادو جنات سے رب کی حفاظت میں چلا جائیں گے۔ جس گھر میں ہر جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اس گھر میں نہ ہی غربت آئے گی، نہ تنگ دستیاں آئیں گی، نہ رکاوٹیں آئیں گی، نہ بندشیں آئیں گی، کیونکہ جمعۃ المبارک کے دن یا وہابو رب کریم کا ایک ایسا اسم اعظم ہے جو ہر طرح کی رکاوٹوں کو کھول دیتا ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، نسلوں کو آباد کر دیتا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ پریشان بیٹھے ہیں کہ نوکری نہیں، بہت سے لوگ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، بہت سے لوگ دکان پر گاہک نہ آنے کی وجہ سے پریشان ہیں، اور بہت سے لوگ اس وجہ سے بھی پریشان ہوں گے کہ ہر کام ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، بنے بنائے کام خراب ہو جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جائیں گے۔ آج یا وہابو کا وظیفہ پڑھ لو، رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، بندشیں ٹوٹ جائیں گی۔ یا وہابو پڑھنے سے 300 رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ جمعۃ المبارک کے دن یا وہابو پڑھنے سے 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 300 رزق کے دروازے کھلتے ہیں، اور میرا رب اتنا نوازتا ہے کہ بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اور جب آپ جمعۃ المبارک کے دن یا وہابو کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین کو پڑھتے ہیں، یعنی کہ رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں، رب رحمتوں برکتوں سے جولیاں بھر دیتا ہے، آپ کی جان میں، مال میں برکتیں، وسعتیں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں، جہاں ناشکری کرنے والے سے رب رزق، دولت، کامیابیاں چھین لیتا ہے، وہاں شکر کرنے والوں کے ساتھ رب کی ذات رحمتوں برکتوں والا رزق اور دولت والا معاملہ فرماتی ہے۔ شکر کرنے والے کے دنیا بھی آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ آج جمعۃ المبارک کے دن جو کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، وہ ہر جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیجئے۔ میرے بتانے میں، سمجھانے میں وقت لگ سکتا ہے، لیکن آپ لوگوں کو پڑھنے میں صرف 1 منٹ لگے گا، اور یہ وظیفہ گھر کا بچہ پڑھ سکتا ہے، بوڑھا جوان، مرد عورت، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، اپنے ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتا ہے۔
یہ وظیفہ کسی خاص مقصد کے لیے نہیں، یہ وظیفہ ہر مقصد کے لیے ہے۔ آپ بے گھر ہیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، آپ نے رب کریم سے مانگنا ہے۔ آنکھوں میں آنسو لیے، منگتا بن کر، بیکاری بن کر، فقیر بن کر رب کریم سے مانگے، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ بے گھر ہو، کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، میرا رب اپنا ذاتی مکان عطا فرمائے گا۔ آپ بے اولاد ہیں، بے یار و مددگار ہیں، سالوں سے بے اولادی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والو، چند افراد کو میں نے خود جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ بتایا، رب کریم نے بے اولادی کا خاتمہ فرمایا اور نرینہ اولاد سے مالا مال فرمایا۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی بیٹی سن رہی ہے، کوئی بیٹا سن رہا ہے، کوئی بہن یا بھائی سن رہا ہے، اللہ والوں، اولاد رب کی طرف سے ہے۔ میں ایک ایسا قرآنی، ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں جو رب کو منانے کے لیے بہت خاص ہے۔ آپ اولاد کے لیے رب کو منا لیں، آپ اولاد مانگیں گے اولاد ملے گی، آپ روزگار مانگیں گے روزگار ملے گی۔ آپ قرض دار ہیں، بعض اوقات انسان پر نہ چاہتے ہوئے کروڑوں کا قرض ہو جاتا ہے۔ اگر آپ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو چکی ہے، آپ کسی بھی وجہ سے قرض کا شکار ہیں، قرض کے بوجھ میں دب چکے ہیں، قرض سے مکمل نجات کے لیے جمعۃ المبارک کے دن یا وہابو الحمدللہ رب العالمین کا یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں، انشاءاللہ قرض کروڑوں کا بھی ہوگا تو میرا رب خزانہ غیب سے ایسے راستے بنانے پر قادر ہے کہ بندہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ بعض اوقات بہت سے لوگ، بہت نہیں تو چند ایک افراد آپ کی زندگی میں بھی ایسے ہوں گے جن کی زندگی راتوں رات بدل گئی، جو راتوں رات امیر و کبیر ہو جاتے ہیں، جن کی زندگی رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاتی ہے۔ اللہ والو، اگر آپ بھی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتے ہیں، ہر طرح کی تنگ دستی سے، رکاوٹوں سے، بندشوں سے جان چھڑا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، تو ہر جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ کر لیا کریں۔ کسی جعلی پیر فقیر کے پاس کسی بھی مسئلے کے لیے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، جمعہ کے دن کا انتظار کریں، جمعہ کی رات یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ اگلا جمعۃ المبارک آنے سے پہلے پہلے بہترین اور معقول رشتہ خود چل کر آئے گا۔ روزگار کے لیے پریشان ہیں، کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا، کاروبار میں پریشانیاں ہیں، جمعہ کی رات میں تنہائی میں بیٹھ کر آنکھوں میں آنسو لیے یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ اگلے جمعہ سے پہلے کاروبار کی، نوکری کی جتنے بھی مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ جمعہ کی رات قبولیت کی رات ہے، اور جب کوئی جمعہ کی رات میں آنکھ میں آنسو لیے مانگتا ہے، آنکھ میں آنے والا آنسو، اللہ فرماتا ہے کہ سمندروں اور دریاؤں کا پانی جہنم کی آگ پر ڈال دیا جائے تو جہنم کی آگ بھڑکتی ہے بجائے کم ہونے کے، لیکن جب کوئی آنکھوں میں آنسو لیے رب کریم سے مانگتا ہے تو آنکھ سے آنسو باہر آنے سے پہلے پہلے یہ ایک آنسو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور رب کریم کو آنکھ میں آنے والا آنسو اتنا پسند ہے کہ مانگنے والے فقیر بھی ہیں تو بادشاہ ہو جاتے ہیں، مانگنے والے بانٹنے والا ہو جاتے ہیں۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن یا وہابو اور الحمدللہ رب العالمین کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وظیفے کی طرف چلتے ہیں، جتنی تعریف بیان کروں کم ہے۔ اب آپ یہ وظیفہ پڑھیے، آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ کو واقعی کیا طاقتور راز، کیا کامیابی کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ایک بار یہ وظیفہ آپ نے میرے کہنے پر پڑھنا ہے، ایک جمعۃ المبارک کے دن آپ نے اس عمل کو میرے کہنے پر پڑھنا ہے، آپ کو اتنی کامیابیاں ملیں گی، آپ کو اتنا سکون اور برکت نصیب ہوگا کہ آپ ہر جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آپ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھا کریں گے، کیونکہ یہ وظیفہ ہے ہی اتنا طاقتور کہ کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتا، کبھی کسی کو محتاج نہیں چھوڑتا۔ آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں تاکہ آپ کو ایسے بہت سے اعمال اور وظائف ملتے رہیں۔
اب کرنا کیا ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، ہر کوئی نماز جمعہ کی تیاری کرتا ہے۔ آپ صبح نماز فجر کے فوراً بعد پڑھ لیں، آپ نماز ظہر کے فوراً بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والو، عورتیں اپنے گھروں میں بیٹھ کر پڑھیں، مرد حضرات مسجد، دکان، دفتر، کاروبار کہیں بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن پڑھنا آپ نے باوضو ہے۔ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حساب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، ایک بار پڑھنا ہے۔ جب آپ ایک بار درود پاک پڑھ لیں تو فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت لازمی کریں، کیونکہ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، حاجت الگ ہے، پریشانیاں الگ ہیں، تنگ دستیاں الگ ہیں۔ آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے، بے اولاد ہیں، نرینہ اولاد کے لیے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے، من پسند نوکری، شادی کے لیے۔ اللہ والو، وہ حاجات جن کا میں ذکر کر چکا، وہ بھی اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی ناممکن حاجت ہے جو انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، آپ اس ناممکن حاجت کو بھی لے کر بیٹھیں گے تو آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنے مقصد کو تصور میں رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ یہ وظیفہ پڑھتے دوران دل ہی دل میں رب کریم سے جو بھی مانگتے چلے جائیں گے، وہ حاجت، وہ مقصد 100% گارنٹی کے ساتھ پورا ہو کر رہے گا۔ ایک بار درود پاک پڑھ کر آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام رب کریم کا صفاتی نام ہے، جس کا مطلب ہے اے کھولنے والی ذات، اے بہت زیادہ دینے والی ذات۔ آج جو کہتا ہے کہ میرے رزق کے دروازے بند ہے، میرا رزق بند ہے، میرے رزق میں بندش ہے، میرے کاروبار میں بندش ہے، ہمارے رشتوں میں بندش ہے، یا کسی بھی طرح کے کام رکے ہوئے ہیں، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، آج جمعۃ المبارک کے دن رب کریم کا ایک نام یا وہابو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ نام کھولنے والا ہے، یعنی اس نام کا مقصد ہی رکاوٹیں، بندشیں اور بند دروازوں کو کھولنا ہے۔ رزق کے بند دروازے کھل جائیں گے، نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، کاروبار کی بندشیں کھل جائیں گی۔ اللہ والو، یا وہابو ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ اسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ اسم اعظم پڑھنے والا ترقیاں، عروج، کامیابیاں پاتا ہے۔ یہ اسم اعظم پڑھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے 100% گارنٹی سے لے کر اٹھتا ہے۔ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن یا وہابو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھنا ہے۔ اب 11 بار لاپرواہی سے بالکل نہیں پڑھنا، آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یا وہابو ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ اگر آپ 11 بار پڑھ کر 11 حاجات، 11 مقاصد، 11 خواہشات کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو 11 کی 11 حاجات بھی پوری ہوں گی، 11 کی 11 خواہشات بھی پوری ہوں گی، 11 کے 11 مقاصد میں کامیابی بھی یقینی ہو جائے گی۔ اب توجہ کیجئے، یا وہابو ایک بار ہو گیا، یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا وہابو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور 11 بار یا وہابو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے یا وہابو پڑھتے دوران کسی سے بات کر لی، کسی نے آپ کو بلا لیا، تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ جمعۃ المبارک کے دن جس کی ایک ایک گھڑی قبولیت کی ہے، جس میں ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، جس پہ ایک گناہ کے بدلے 10 گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، جس میں 1 لاکھ مانگنے والے کو 70 لاکھ دیا جاتا ہے، جمعۃ المبارک کے دن یا وہابو کو 11 بار توجہ، خلوص اور نیت سے پڑھیے گا، اور مقصد کو تصور میں رکھ کے پڑھیے گا، کیونکہ یا وہابو پڑھتے دوران آپ کے دل و دماغ میں جو بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہو کر رہے گی۔
یا وہابو کو 11 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک ایسی قرآنی آیت کا وظیفہ ہے جسے رب کریم کا شکر کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے اور نہ شکرے سے چھین لیتا ہے۔ اللہ والو، نہ شکری رب کریم کو اتنی ناپسند ہے کہ اگر آپ کروڑوں کے مالک ہیں، اربوں کے مالک ہیں، گھر میں اناج کی بوریاں پڑی ہوئی ہیں، ہر طرح کا سکون ہے، ہر طرح کا برکت سے مالا مال ہے، نہ شکری کریں گے تو کروڑوں اربوں کی جائیداد ہے، رزق اور دولت کے خزانے ہیں، سکون ہے، برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، ہر چیز چھین لی جاتی ہے۔ نہ شکری ایک ایسی بڑی لعنت ہے کہ جو کوئی رب کی ناشکری کرتا ہے وہ اپنے پیروں پر کلہاڑی خود مارتا ہے اور اپنے ہاتھ میں خزانے لیے خود کو ڈبو لیتا ہے، چاہے وہ رزق کے حوالے سے ہے، چاہے وہ رشتوں کے حوالے سے ہے۔ اور جو بندہ اس کے برعکس رب کا شکر ادا کرتا ہے، جو الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، رب فرماتا ہے میں تیری نعمتوں میں، رحمتوں میں، برکتوں میں، سکون، خوشیاں اور وسعتیں عطا فرماؤں گا۔ اللہ شکر کرنے والے کو اتنا پسند کرتا ہے کہ جس گھر میں شکر کیا جاتا ہے اس گھر کا کبھی رزق ختم نہیں ہوتا، اس گھر کے کمانے والے ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں، اس گھر کا بچہ بچہ ربتی ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں شکر کیا جاتا ہے رب کی نعمتوں کا، رب کی دیے ہوئے سکون کا، دی ہوئی سہولتوں کا، تو رب فرماتا ہے تو شکر کرتا جا، میں تجھے دیتا چلا جاؤں گا۔ تو ایک بار شکر کرے گا میں 70 گنا زیادہ عطا فرماؤں گا۔ تو پھر کیوں نہ جمعۃ المبارک کے دن رب کریم کا شکر کر لیا جائے۔ جمعہ کا دن تو قبولیت کا دن ہے، اور جب قبولیت کے دن میں مومن کی عید کا دن ہے، بخشش کا دن ہے، رب کریم کے سامنے بیٹھ کر کوئی بندہ عاجزی کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، اے میرے مالک و مولا تیرا شکر ہے، رب کا شکر ادا کرتا ہے، میرا رب شکر کرنے والے کو بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ اگر آپ بھی رب کعبہ کا شکر کرنا چاہتے ہیں، پہلا وظیفہ یا وہابو کا 11 بار پڑھنے سے آپ کی ہر طرح کی رکاوٹیں، بندشیں، پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی، اور دوسرے نمبر پر الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، رب کریم کا شکر ادا کرنے سے آپ کے رزق میں، مال میں، جان میں، اولاد میں برکتیں، وسعتیں آتی چلی جائیں گی۔ اللہ والو، اگر آپ کا شوہر آپ کی خواہشات کو پورا کرتا ہے تو رب کا شکر ادا کریں، آپ کے اخراجات کو پورا کرتا ہے رب کا شکر ادا کریں، اگر آپ کے گھر میں کوئی اچھی چیز آتی ہے رب کا شکر ادا کریں، اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسی سہولت ہے جس کو دیکھ کر آپ کو خوشی ہوتی ہے تو رب کا شکر ادا کریں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر رب کا شکر ادا کریں۔ یقین کیجیے گا رب کا شکر کامیابی کا ایک ایسا خزانہ ہے جو نسلوں کو آباد کر دیتا ہے، جو نسلوں تک رزق اور دولت کی تنگیاں ختم کر دیتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ اللہ کریم کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے، اور اللہ والوں کا کہنا ہے کہ جو بندہ روزانہ 10 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، وہ کبھی بیمار نہیں رہتا، وہ کبھی تنگ دستیاں، پریشانیاں، مصیبتیں اس کے قریب بھی نہیں آتی۔ جو روزانہ 10 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، اگر آپ روزانہ پڑھتے ہیں تو بہترین ہے، اگر آپ روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو جمعۃ المبارک کے دن کم از کم ہفتے کے 7 دنوں میں ایک بار جمعۃ المبارک کے دن الحمدللہ رب العالمین لازمی پڑھا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب ہی یہ ہے کہ رب کعبہ تیرا شکر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اللہ والو، اس طرح سے جمعۃ المبارک کے دن یا وہاب پڑھ کر آپ نے تمام رکاوٹوں بندشوں سے جان چھڑا لی، رزق کے 300 دروازے کھل گئے، بگڑے کام سنور گئے۔ پھر اللہ کا شکر ادا کرنے سے آپ کے مال، جان، عزت میں برکتیں، وسعتیں، سعادتیں آتی چلی جائیں گی، محتاجی ختم، تنگ دستیاں ختم۔
الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جو جمعۃ المبارک کے دن کا خاص اور شرطی عمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ میرے نزدیک مکمل ہی نہیں ہوتا، اور اس وظیفے کو پڑھنے والا میرے نزدیک کبھی بھی اس وظیفے کو پڑھ کر مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اس وظیفے کو جس نے پڑھا رب کریم سے جو مانگا مل گیا۔ اگر آپ بھی مایوسیوں سے، لاچاریوں سے، بے بسی سے، مجبوریوں سے جان چھڑا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، جس میں ہر قدم پر خوشحالی ہو، سکون ہو، برکت ہو، صحت و تندرستی ہو، ہر طرف آپ کی عزت کا ڈنکا بج جائے، آپ کا نام ہو، تو جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھا کریں۔ ایک جمعہ پڑھتے ہی اگلے جمعے تک دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اگلے جمعہ پھر پڑھ لیں۔ اس طرح جو بندہ ہر جمعے کو وظیفہ پڑھتا رہے گا ہمیشہ ترقیوں پر جائے گا، بلندیوں پر جائے گا، کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آخر میں آپ نے قرآن آیت لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ اس قرآن آیت کا مطلب ہی اپنے گناہوں کی توبہ ہے۔ بعض اوقات جب انسان پر کوئی بھی آزمائش یا پریشانی آتی ہے تو گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے آتی ہے۔ آج آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ لا حول ولا قوت کو آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، سچی توبہ کی نیت سے پڑھنا ہے۔ ہر انسان کا ضمیر اس کے گناہوں کے بارے میں بتا دیتا ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ ہم نے کہاں پر کس کی دل آزاری کی ہے، کہاں پر گناہ کیا ہے، کہاں پر ہم نے کسی کے ساتھ برا بلا کیا ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو 11 بار پڑھنا ہے، ندامت، شرمندگی کے ساتھ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کی نیت سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار پڑھتے ہی آپ کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ پھر رب کریم سے جو دل کرتا ہے مانگتے چلے جاؤ۔ پھر آپ جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا، کیونکہ وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ خدا را یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ اب ضد کر کے جو بھی مانگو گے مل جائے گا، کیونکہ جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ اللہ والو، یہ وظیفہ مکمل کر کے ہو سکے تو سجدے کی حالت میں مانگو۔ جمعۃ المبارک کے دن سجدے کی حالت میں انسان رب کریم کے قریب ترین ہوتا ہے، تو پھر کیوں نہ رب کے قریب جا کر مانگا جائے، ضد کر کے مانگا جائے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا، جو نہیں مانگا، بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ والو، اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اپنے ہاتھ سے جمعۃ المبارک کے دن 10، 20، 50، 100 صدقہ خیرات لازمی کیا کریں۔ صدقہ خیرات بلاؤں کو ٹالتا ہے، پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔